اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم مشارکین، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہم میراث کورس میں پھر جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. اور میں کل کے درس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ کل کچھ نیٹ ورک پرابلم تھا، جس کی وجہ سے آواز صحیح نہیں آ رہی تھی یا آواز کبھی کھینچی جا رہی تھی. بہرحال کل ہم لوگوں نے تصحیح کا جو ضابطہ ہے کہ اگر کسر ایک فریق پر واقع ہو یا ایک سے زائد فریق پر واقع ہو تو اس کو ہم نے دوبارہ پڑھا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر بلکہ سارے ہی مشارکین تصحیح کے اس درس کو سمجھ چکے ہوں گے، اور ہم اس کو پڑھتے پڑھتے آخر اس وقت پہنچے کہ ہمارے جو سوال نامہ تھا اس کو ہم حل کرنے لگے، لیکن مکمل ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا. تو آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک نیا درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر اسکرین پہ جو ہے سوالات دیے جا رہے ہیں. تو کون سا سوال ہم لوگوں نے آخر میں کیا تھا؟ ہاں، یہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا کل. شوہر، 3 بہنیں، ماں اور نانی. اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے ایک بیٹی اور 3 بہنیں. چلیے ہم اس کو پہلے حل کر لیتے ہیں. تو مسئلہ لکھیے آپ. ایک بیٹی اور 3 بہنیں. تو بیٹی کو تو نصف ملتا ہے اگر وہ اکیلی ہو، اور 3 بہنیں جو ہے عصبہ مع غیر ہی بنتی ہیں جب وہ بیٹی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو مخرج 6 ہوتا ہے. مخرج 6 نہیں ہوتا، 2 ہوتا ہے. مخرج 2، کیونکہ نصف اکیلا ہے. تو 2 میں سے بیٹی کو نصف 1 عدد چلا گیا، اور 3 بہنوں کو 1 عدد ہے. اب یہاں دیکھیے کسر صرف ایک فریق پر واقع ہے کہ 3 بہنیں ہیں اور 1 حصہ ہے. تو ہم نیومریٹر اور ڈینومینیٹر میں ہم تحویل کریں گے تو 3 جو ہے ڈینومینیٹر میں آتا ہے، اور سمپلیفائی تو نہیں ہو سکتا. تو 3 کو ہم نے مخرج 2 سے ہم نے انٹو کیا، مخرج 2 سے ہم نے ملٹیپلائی کیا، تو 3 2 6 ہوا. تو 6 جو ہے یہ ہے تصحیح ہے. 6 تصحیح ہے. عدد 6 جو ہے تصحیح ہے. تو تصحیح میں آپ لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے 6 پھر تصحیح میں سے اب ہر وارث کے حصے کو ہم ضرب دے 3 1 3 اور 3 1 3، تو ہر ایک کو 3 3 مل گئے. اب 3 بہنیں ہیں، 3 حصے ہیں، تو ہر ایک کو 1 1 مل جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے بالکل آسان تھا. اس کے بعد کا ایک دوسرا سوال ہم لیں گے، جس میں جو ہے بیوی، 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 2 پوتے اور 2 پوتیاں. ہاں کون سا یہ ہے؟ اچھا، 2 بیٹیاں، 2 پوتے اور 2 پوتیاں بیوی کے ساتھ.
تو اس کو ہم حل کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں کئی لوگوں نے کچھ غلطی بھی کی ہے۔ ہاں چلیے اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ بیوی کیا کہتے ہیں، بیوی کتنے بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں، 2 پوتے 2 پوتیاں، 2 پوتے 2 پوتیاں۔ ہاں تو بیوی کو بیٹیوں کو جیسے سمن ملتا ہے، اور 2 بیٹیاں ہیں تو ثلثان ملتا ہے 2/3۔ جی اس کے بعد جو ہے پوتے بھی ہیں اور پوتیاں بھی ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ 2 بیٹیاں ہونے کی وجہ سے پوتیاں محروم ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ہم نے تو جو ہے اس لکھا تھا کہ پوتیوں کی 5 حالتیں ہیں، اس میں چوتھی حالت یہی ہے کہ پوتیاں پوتوں کے ساتھ پڑپوتوں کے ساتھ آئیں تو اسباب بغیر ہی بنتے ہیں، تو یہاں اسباب بغیر ہی بنتے ہیں۔ صرف اگر پوتیاں ہوتی تو محروم ہو جاتے، کیونکہ 2 بیٹیاں ہیں، لیکن پوتا آنے کی وجہ سے ان کو بھی سہارا مل گیا اور وہ اسباب بغیر ہی بن جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں علم فرائض میں اس پوتے کو اخ مبارک کہتے ہیں، اخ مبارک، یعنی مبارک بھائی، کہ اس کی وجود سے ان کو بھی حصہ مل گیا، ورنہ اگر پوتے نہ ہوتے تو پوتیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو اس کو علم فرائض میں اخ مبارک کہتے ہیں۔ جی تو اب یہاں دیکھیے 1/8 اور 2/3 ہے تو مخرج 24 ہوتا ہے، 24 میں سے سمن 3 ہوا، اور ثلثان 16 ہوا، 16 اور 3 19 ہوئے، تو 5 بچے ہیں، 5 جو ہے بچ گئے ہیں۔ جی اب یہاں اس مثال میں جو چیزیں واضح کرنی تھی وہ یہ کہ یہاں 2 بیٹیاں ہیں، 16 حصے ہیں، کوئی کسر واقع نہیں ہے، اس لیے جو ہے میں نے یہاں مثال یہ دی ہے کہ یہاں بیٹیوں میں کوئی کسر نہیں ہے، تو اس لیے اس فریق کو ہم چھوڑ دیں۔ اس کے بعد دیکھیے 2 پوتے 2 پوتیاں ہیں، تو ان کو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مردوں کو دگنا حصہ اور عورتوں کو 1/2 حصہ یعنی سنگل حصہ ملتا ہے۔ تو 2 پوتے ہیں تو 4 سمجھیے 4 حصے ہو گئے ان کے، اور 2 پوتیوں کے 2 حصے ہی، تو 4 اور 2 6 ہو گئے، 4 اور 2 6 ہو گئے۔ تو ہم جو ہے 5 کو ہم نیومریٹر بنائیں اور 6 کو ڈینومینیٹر بنا لیں گے۔ دیکھیے یعنی 5/6، ہاں یہ جو 6 آیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ 2 پوتے اور 2 پوتیوں کا حصہ ہے، کیونکہ پوتوں کو ڈبل ملتا ہے، تو 2 4 حصے ہو گئے، اور 2 پوتیوں کے 2 حصے، 2 ہی حصے، تو 6۔ اب یہاں اس کو سمپلیفائی نہیں کر سکتے، تو ہم ڈینومینیٹر میں جو عدد ہے اس کو ہم 6 کو ہم اس کے ضرب دیں مخرج سے انٹو کریں، 624 کیلکولیٹر بھی آپ ہاں دیکھیے اب 6 ہاں احسن، تو میں دیکھیے اب کیلکولیٹر ایسا لائے گا کہ آپ کو جو ہے کیا ہو رہا ہے وہ بھی پتا چلتا ہے کہ 6 × 24 144، تو 144 جو ہے یہاں یہ ہوا تصحیح ہوئی، 144 تصحیح ہے۔ جی اس کے بعد جو ہے 144 میں سے اسی عدد کو یعنی 6 کو ہی ہم ہر وارث کے حصوں سے ضرب دیں، 6 3 18 ہوا، بیوی کو 18 ہوا، اور 6 16 ہوئے تو 96 ہوتے شاید، لکھیے وہاں پہ 6 انٹو ہاں 90 پر 6 ہوئے تو 96، اور اس کے بعد جو ہے 6 5 30 30 ہوئے، 30 ہو گئے، تو اور 30 میں سے یہ 2 پوتے اور 2 پوتیوں کا حصہ ہے، تو 30 کو ہم پھر ہم 6 سے ڈیوائڈ کریں، تو 5 آئے گا،
5 آئے گا تو ہر ایک پوتی کو 5 حصے اور 2 پوتوں کو 10 حصے. تو 2 پوتیوں کے 5 5 5 + 5 10 اور 2 پوتیوں کے 10 10 + 10 20 تو 20 + 10 30 ہوئے. جی ہاں، تو یہ جو ہے برابر حصہ الحمدللہ آ گیا ہے. یہاں ہم کو کیا لکھا، کسی نے کوئی سوال لکھا ہے کہ اشیخ صاحب یہاں ہمیں صرف کتنے فریق پر کسر واقع ہے؟ یہاں تو صرف ایک فریق پر کسر واقع ہے، یعنی 2 پوتیوں اور 2 پوتوں میں کسر واقع ہے، جبکہ 2 بیٹیوں میں تو کسر ہی نہیں ہے کیونکہ 16 حصے ہیں، تو ایک فریق پر ہی کسر ہے یہاں پر. جی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے آپ کے سوال نامے میں کئی مرتبہ دہرا کے کئی انداز سے پوچھا گیا تھا. یہاں ایک سوال یہ تھا کہ کسر ایک فریق پر ہے یا 2 پر ہے یا کسی پر نہیں ہے، تو پہلا جواب صحیح ہے. پھر اس کے بعد یہی سوال آیا تھا کہ 2 بیوی 2 بیٹیاں 2 پوتے اور پوتیاں، تو 144 جو ہے صحیح ہے جواب. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اور ایک سوال تھا، کیا تھا سوال وہ؟ ہاں، بیوی 2 بیٹیاں 2 پوتے 2 پوتیاں. ہاں، تو ہر پوتے کو تصحیح کے بعد کتنا حصہ ملتا ہے؟ آپ نے جان دیا کہ 10 حصہ ملتا ہے، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ 10 ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک سوال ہم نے دیا تھا، کیا ہے سوال وہ؟ ہاں، 3 بیویاں 6 بیٹیاں باپ شریک بہن اور 4 سگی بہنیں. اس کی نظر نہ آنے کی شکایت ہے، دیکھیں. ہاں، اس کو دوبارہ شیئر کریں، اسکرین نہ آنے کی. جی، تو اب ہم جو ہے پوتی کو 5 حصہ ملے گا. جی جی، ہر پوتی کو 5 حصے اور ہر پوتے کو 10 حصے. تو چلیے ہم اس سوال کو حل کرتے ہیں. 3 بیویاں 6 بیٹیاں، 3 بیویاں 6 بیٹیاں، اور کیا تھا سوال اس میں؟ اور باپ شریک بہن 1 باپ شریک بہن، اور کیا تھا؟ جی، تصحیح تو ماشاءاللہ صحیح ہے، لیکن بعض لوگوں کو وضاحت کے لیے 4 سگی بہنیں. ماشاءاللہ جواب کئی لوگوں نے دیے 4 سگی بہنیں. اب دیکھیں ہم اس کو حل کرتے ہیں. 3 بیویوں کی سمن بیٹیاں ہیں اور ان کو ثلثان 2/3 اور 2/3، اور باپ شریک بہن یہ محروم ہے کیونکہ سگی بہنیں عصبہ میں ماغیری بن جاتی ہیں، تو یہ محروم ہے، یہ عصبہ ماغیری. جی، تو 1/8 اور 2/3 ہے، تو مخرج جو ہے 24 آتا ہے. 24 کا سمن 3، ثلثان 16 اور عصبہ بچے جو ہے 5. جی 5. یہاں دیکھیے کسر 1 سے زائد فریق پر ہے. 3 بیویاں ہیں 3 حصے، یہاں ہاں کسر وہاں نہیں ہے کیونکہ ان کو برابر حصہ مل گیا. البتہ 6 بیٹیاں ہیں 16 حصے، کسر واقع ہو رہا ہے. اسی طرح 4 سگی بہنیں ہیں اور 5 حصے کسر واقع ہو رہا ہے. تو پہلے ہم اس کو ڈینومینیٹر اور نیومریٹر میں ہم تحویل کر لیں گے. دیکھیے 16/6 16/6 ہاں 16/6. اب اس کو جو ہے ہم مختصر کر سکتے ہیں. دیکھیے 2 کے پہاڑے سے 2، ہاں 2 8 زا 2 3 زا 8 ہاں 8/2 3 زا، تو 8/3 ہوا. تو 3 کو ہم محفوظ کر لیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے 4 بہنیں ہیں 5 حصے ہیں، تو 5/4 ہوا. 5/4، ہاں یہ بھی جو ہے مختصر نہیں ہوتا ہے. تو اب جو ہے جو ڈینومینیٹر میں جو عدد رہ گیا 4 اور 3، 4 اور 3 اس کا ہم LCM نکالیں گے. 4 اور 3 کا، 4 اور 3 کا
تو 2 دا 4 2 3 ایسے ہی نکال لیے، پھر جو ہے 2 1 دا 3 ویسے ہی اتار لیے، پھر 3، ہاں ماشاء اللہ، ہاں 2 2 دا 4 4 3 دا 12۔ اب جو ہے 12 کو ہم انٹو کریں گے، کس سے انٹو کریں گے؟ 24 سے۔ 24 12 دا، کیلکولیٹر لائیے، 24 12 دا 24 انٹو 12 انٹو 12 288 جی، 288 جو ہے یہ تصحیح ہے، 288 یہ تصحیح ہے، جو کئی لوگوں نے ماشاءاللہ جواب دیا، گویا 97.57% لوگوں نے ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو لکھیے 288، اس کے بعد جو ہے اسی 12 کو ہم جو ہے یہاں ضرب دیں، 12 3 زا 36، پھر 12 16 زا 36، مطلب ہر بیوی کو کتنا ملا وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، ہاں 12 16 زا 192 جی، 192 ہوا، 192، پھر اس کے بعد جو ہے 12 5 زا 60، 12 5 زا 60۔ تو اب اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیں، ہر ایک کے حصے پتہ چل جائے گا، جی جی، تو 60 ڈیوائڈ بائی 4 تو 15 ہوا ایک کو، اور 192 ڈیوائڈ بائی 6، 192 ڈیوائڈ بائی 6 کتنا آتا ہے ہر ایک کو؟ 192 ہاں 36، 192 ڈیوائڈیڈ بائی 6 32 ہر ایک کو آیا، جی جی احسن۔ تو یہ جو ہے نیچے جو ہے للفرد، ایک ایک آدمی کا حصہ، وہاں جو ہے 36 ڈیوائڈ بائی 3 تو 12 ہوا، 12 لکھ لیجیے۔ تو آخری جو رو ہے وہ ہر ایک آدمی کے لیے ہے، 30 یعنی 192 ڈیوائڈیڈ بائی 6، اب کیلکولیٹ دیکھیے کیجیے، 192 ڈیوائڈ بائی 6 تو 32 آ رہا ہے، یہاں کوئی 36 بتا رہے ہیں، تو ہر بیٹی کو 30، تو آخری جو رو ہے وہ رو ہے وہ للفرد، یعنی ہر ایک آدمی کو اتنا حصہ ملے گا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مجموعی تعداد ہے۔ تو ماشاءاللہ جو ہے جواب صحیح دیا ہے لوگوں نے، قابل مبارکباد ہیں وہ سارے مشارکین جنہوں نے صحیح جواب جو ہے تلاش کیا اور جواب دیا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ایک سوال تھا، کون سا سوال تھا اس کے بعد؟ اس کے بعد کون سا سوال تھا؟ ہاں یہاں جو ہے جب بھی کسی وارث کو نصف حصہ ملے گا ہمیشہ اس کا پورے مال سے 50 ہی ہوگا، یعنی 50% کوئی ضروری نہیں ہے، 50% جو ہے اول کے بعد فیصد میں تبدیلی آ سکتی ہے ضرور۔ ماشاءاللہ جواب جو ہے کئی لوگوں نے صحیح 78% لوگوں نے جواب دیا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 50% ہی ملے گا، اول آ جائے تو ہر وارث کے حصے میں کمی ہو جاتی ہے، یہ تو ماشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد کا سوالات ختم ہو گئے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ آخری سوال تھا الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں نے تصحیح کو سمجھ چکے ہیں سب لوگ، بس یہ ہے کہ آپ تصحیح کے بغیر بھی ترکات تقسیم کر سکتے ہیں، یہ ایک بات بتانی تھی، اور دوسری بات یہ کہ فیصد بھی اگر تصحیح کے بعد بھی کریں وہی فیصد آئے گی، اور تصحیح سے پہلے کریں وہی فیصد آئے گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ یہ کہ سالم عدد بتانے کے لیے ہم کو تصحیح کرنی پڑتی ہے، اور جتنے فتاوی کی کتاب دیکھیں آپ، اس میں چاہے اردو میں ہو یا عربی میں ہو، تو وہاں جو ہے ضرور وہ تصحیح کر کے ہی بتاتے ہیں کہ ہر وارث کا حصہ اتنا ہے، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب انشاءاللہ کہ یہ جو حصے 288 ہو یا 144 ہو یا جو بھی تعداد ہے،
جو بھی عدد ہے وہ کس طرح پر نکالا جاتا ہے وہ آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ جی اب اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ نیا درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو درس ہے بہت اہم درس ہے، بلکہ جو ہے علم میراث کے سیکھنے کا ایک مقصد، اہم مقصد ہے، اور وہ ہے تقسیم ترکہ۔ تقسیم ترکہ یہ بھی جو ہے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیلکولیٹر ہو بہتر ہے، کیونکہ ترکہ جو ہے انسان لاکھوں میں بھی چھوڑ جاتا ہے، کروڑوں میں بھی چھوڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کیلکولیٹر ہو تو بہت ہی فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ۔ جی اب دیکھیے تقسیم ترکہ آج کے درس کا عنوان ہے۔ اسبا میں دو لوگ ہیں شیخ محترم، تو کثر ان کا کوئی سوال ہے کہ اسبا میں دو لوگ ہیں تو کثر ایک ہی فریق پر کیوں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ اسبا میں دو لوگ ہیں، جیسے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اور کثر جو ہے ایک فریق پر، کیونکہ حصہ تو ان سب کو ملا کے ایک ہی ہے۔ اب جیسے دو پوتیاں ہیں، دو پوتے ہیں، ان کو حصہ ہم کو ملا 5، حصہ تو 5 ایک ہی نہ ہے، ہر ایک کو 5 نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ کثر ایک فریق پر واقع ہے۔ ہاں افراد تو دو ہیں، بلکہ کئی ہیں افراد، لیکن جو ہے وہ اسبا مع غیری ہو کر ان سب کو اتنا ہی حصہ مل کر آتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ کثر ایک فریق پر ہے، کیونکہ وہ حصہ ایک ہی ہے سب کو ملا کر۔ جی ہاں، اب چلیے اس کے بعد دیکھیے تقسیم ترکہ۔ ہاں ترکہ جو ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ انسان اپنے موت کے بعد جو بھی چیز چھوڑ جاتا ہے، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، موبل ہو یا اموبل ہو، سب جو ہے ترکے میں شمار ہے، سب ترکے میں شمار ہے۔ وہی کہ میت کا ترکہ چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، اس کو موجودہ قیمت، اصل میں اس کی موجودہ قیمت جو ہے مارکیٹ ویلیو یا کرنٹ ویلیو جو ہے لگانی ہے۔ اب جیسے کوئی بھی گھر ہو یا گاڑی جس پوزیشن میں ہو، یا انہوں نے جو فرنیچر چھوڑے ہوں، ہر چیز کی جو ہے قیمت ویلیو لگانی ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز تو ہم ٹکڑے کر کے نہیں دے سکتے، اور خاص طور پر جو زمینات ہیں، جو جائیداد ہیں، اس کی بھی ہم کو ویلیو لگانی ہوگی۔ اب زمین کو ہم بانٹ دیں گے تو کوئی زمین قیمتی ہوگی جو روڈ سے لگی ہوئی ہے، اور جو زمین بالکل پچھلے حصے میں ہے اس کی قیمت کم ہو جائے گی، اور جس زمین میں بورویل ہے وہاں اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو اس وجہ سے جو ہے زمین کا حساب ہم کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی ویلیو کا۔ گرچہ جو ہے اس شخص کو، اس وارث کو چھوٹی زمین ملی جو روڈ سائڈ ہے، لیکن اس کی قیمت زیادہ رہتی ہے، اور کسی کو بڑی زمین مل سکتی ہے کہ اس وجہ سے کہ اس کی قیمت جو ہے کم ہے۔ تو ہم کو جو ہے ویلیو لگا کر ہی ہم کو خاص طور پر جائیداد وغیرہ یا جو بھی چیز ہو اس کو ہم تقسیم کریں۔ اب دیکھیے کوئی بھی چیز ویلیو ہم لگا لیتے ہیں، اس کی جو ہے لاکھوں میں اس کی قیمت ہو، 45 لاکھ ہو، 50 لاکھ ہو، تو یہ ہم بانٹ کر اس کے بعد جو ہے ویلیو کے حساب سے ہر ایک کو حساب ترکہ تقسیم کریں۔ اچھا، اور یہاں دیکھیے چار باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ جی دیکھیے تقسیم ترکہ سے پہلے جو ہے میت کے کفن دفن کا خرچ اسی ترکے سے لیا جاتا ہے، انسان جو مال چھوڑ جاتا ہے اسی سے کفن دفن کا خرچ نکالا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی دوسرا اس کا انتظام کر دے۔ اس کے بعد اس پر جو قرض ہے، قرض ادا کیا جاتا ہے، یعنی ان سمجھنے والا جو ہے کوئی قرض چھوڑا ہے، کیا کسی کا پیمنٹ باقی ہے، یا کوئی ڈیو اس پر رہ گیا ہے، چاہے وہ اللہ کا قرض ہو، جیسے حج کرنا باقی تھا اس پر، یا زکوٰۃ دینی باقی تھی، یا رمضان کے کفارے اس پر باقی تھے، یا لوگوں کا جو قرض ہے کہ کسی سے اس نے قرض حسنہ لے لیا ہو، یا کوئی مال رکھ کر گروی میں اس کے پیسے لے چکا ہو، بہرحال کسی بھی طور پر قرض ہی ہے، تو کفن دفن کا خرچ نکالنے کے بعد قرض اتار دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 3، وصیت پوری کریں گے۔ قرض کی ادائیگی کے بعد باقی مال سے وصیت پوری کی جائے گی، اگر اس نے کی ہو۔ وصیت کے معنی ول جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اگر جو ہے وصیت اس نے کی ہو تو وصیت ہم پوری کریں گے۔ اور وصیت کے لیے دو باتیں ہیں شرط، وصیت 1/3 1/3 یا اس سے کم میں ہو، 1/3 یا اس سے کم میں ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی وارث کے حق میں نہ ہو،
وارث کے حق میں وصیت درست نہیں ہے. جو بیٹا وارث ہو رہا ہے اس بیٹے کے حق میں وصیت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ وارث ہی ہے. یا کوئی البتہ نواسے نواسیاں ہیں، یا جو ہے بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتے وارث نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے محروم لوگوں کو وصیت کر سکتے ہیں. تو وصیت میں دو چیزیں شرط ہیں کہ ایک تہائی مال یا اس سے کم میں ہو، یا کسی وارث کے حق میں ہو. اور اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرے جو وارثین ہیں وہ راضی ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ راضی نہیں ہیں تو اس وصیت کو نافذ نہیں کریں گے، لیکن وہ راضی ہیں کہ چلو وارث کے حق میں وصیت کی گئی ہے، ہم سب مانتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے اگر سب راضی ہوں. اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ تقسیم ترکہ میں شمار ہوتا ہے، وہ تقسیم ترکہ میں شمار ہوتا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے ایڈمن نے، محترمہ نے یہ جو ہے بورڈ بنایا ہے، پریزنٹیشن بنایا ہے. اب جو ترکہ باقی رہ جائے وہ وارثین میں تقسیم کر دیا جائے. سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیا جائے. ہم نے پڑھا نا، الحق الفرائض باہلھا. پھر جو بچ جائے وہ عصبہ کو دیا جائے. فما بقی فهو لأولی رجل ذکر. پھر جو بچ جائے وہ قریبی مرد کو دیا جائے. اگر وہ نہ ہو تو اصحاب فرائض نسبی کو دوبارہ دیا جائے، یعنی رد کیا جائے. یعنی اگر کوئی عصبہ ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی عصبہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں رد کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ ریٹرن کرتے ہیں، دوبارہ دیتے ہیں. لیکن وہ میاں بیوی کے علاوہ جو دوسرے وارثین ہیں، اصحاب فرائض تو ہم نے کل 12 پڑھے تھے، اس میں سے جو ہے شوہر اور بیوی کو چھوڑ دیں گے تو کل 10 میں سے بھی جو ہے باپ اور دادا جو عصبہ بن جاتے ہیں، تو کل 8 قسم کے وارثین کو ہم دوبارہ دیں گے. جیسے بیٹی، پوتی، سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، دادی، نانی، ماں، یہ لوگ سب ان کو دوبارہ دیا جاتا ہے. وہ ایک الگ حساب ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ان کی عدم موجودگی میں میت کے ذوی الارحام کو دیا جائے. اگر وہ بھی نہ ہوں تو ایسی صورت میں میت کے وہ رشتہ دار جو نہ اصحاب فرائض میں سے ہیں نہ عصبہ میں سے، ان کو دیا جاتا ہے، جن کو ہم ذوی الارحام کہتے ہیں. ذوی الارحام سے مراد جیسے نانا ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، نواسے نواسیاں ہیں، ماموں ہے، خالائیں ہیں، پھوپیاں ہیں، یہ لوگ سب ذوی الارحام میں آتے ہیں. یعنی میت کے رشتہ دار تو ہیں لیکن نہ وہ اصحاب فرائض میں سے ہیں اور نہ عصبہ میں سے. اگر وہ بھی نہ ہو تو اسلامی بیت المال کو دے دیا جائے. اور اگر اسلامی بیت المال ہو تو ایسے لاوارث شخص کے سارے مال کو وہاں منتقل کر دینا چاہیے. تو یہ 4 ترتیبات ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ایک شخص کی آنکھ بند ہوئی، سارے وارثین اس کا مال بانٹ لیے، بعد میں قرض والے آ رہے ہیں، ان کے قرض کی طرف توجہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا حق بنتا اسی وقت جب ہم نے قرض ادا کر دیا یا ان کی وصیت پوری کر دی. یہ بلکہ یہ 3 چیزوں سے پہلے کسی وارث کا کوئی حصہ بنتا ہی نہیں ہے. کبھی ایسا ہو کہ انسان جو ترکہ چھوڑ جائے وہ اس قرض کی ادائیگی میں وہ سارا ترکہ بھی ختم ہو جائے، کوئی فکر نہیں، لیکن ہم کو پہلے یہ چیزیں مکمل کرنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 4 مرتبہ اللہ نے فرمایا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. کہ وارثین کے جو حصے بنتے ہیں، چاہے ماں باپ کے ہوں، اولاد کے ہوں، بھائی بہنوں کے ہوں، میاں بیوی کے ہوں، اسی وقت بنتے ہیں من بعد وصیت کی تنفیذ کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد. اس سے پہلے کسی وارث کا کوئی حصہ بنتا ہی نہیں ہے. تو چلیے یہ تو مقدمہ رہا اس میں. اب ہم جو ہے تقسیم ترکہ کیسے کریں گے اس کا جو ہے ہم ضابطہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. دیکھیے میت کا ترکہ چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ، اس کی موجودہ قیمت یعنی مارکیٹ ویلیو لگائی جائے، پھر وارثوں پر ان کے حصوں کے یعنی سہام کے مطابق تقسیم کر دی جائے. مثال کے طور پر کسی شخص کا کل ترکہ 12,000 روپے ہے. یہ جو ہے فار ایگزامپل ہے، کیونکہ انسان 12 لاکھ بھی چھوڑ سکتا ہے، 12 کروڑ بھی چھوڑ سکتا ہے. مثال جو ہے چھوٹی چھوٹی سی دیتے ہیں تو 12,000 روپے چھوڑے، اور وارثین میں اس کی بیوی، ایک بیٹی اور ایک بھائی ہو.
تو مسئلے کا حل نکالنے کے بعد یعنی مخرج وغیرہ نکالنے کے بعد وارث کے حصے کو ترکے سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں، یعنی ہر وارث کا جو حصہ ہوتا ہے، پھر جو حاصل ضرب ہے اس کو مخرج یا اول سے ہم ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں، جو حاصل تقسیم ہے وہی ہر وارث کا ترکے میں حصہ ہے۔ اب ہم اس کو ہم فار ایگزامپل چلیے دیکھیے اسٹیپ 1 دیکھیے، وارث کے ترکے کو ضرب، ہاں وارث کے حصے کو ترکے سے ضرب دیں گے پہلے، پھر حاصل ضرب کو مخرج یا اول سے تقسیم یا ڈیوائڈ کریں گے۔ چلیے ہم بورڈ پہ ہم مثال کرتے ہیں، کون کون ہیں؟ بیوی، ایک بیٹی اور ایک بھائی۔ دیکھیے بیوی تو سمن ملتا ہے بیٹی کو، جیسے بیٹی کو نصف ملتا ہے اور بھائی عصبہ بنتا ہے، اور مخرج جو ہے سمن اور نصف ہو تو مخرج 8 ہوتا ہے، 8 کا سمن 1 اور 8 کا نصف 4 اور 8 کا بچا ہوا 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہاں سمن، یا پہلے جو ہے بیوی کا حصہ ہم یہ کریں گے، تو ترکہ دیکھیں ہم نے لکھا یہاں پر 12,000، 12,000، تو 12 انٹو 1 تو 12 ہی ہوا، 12,000 ہی ہوا ہے جی۔ اس کے بعد اسٹیپ 2 ہم دیکھیں، ہاں اب یہاں جو ہے مخرج کیا ہے؟ 8 ہے، تو 12,000 ڈیوائڈیڈ بائی 8، دیکھیے 1,500 جو ہے یہ بیوی کا حصہ ہوا، لکھ دیجئے وہاں پر 1,500۔ ہاں کیسے ہم نے کیا؟ ترکے کو ہر وارث کے حصے سے ضرب دیا، جو حاصل ضرب ہے اس کو مخرج یا اول سے ہم تقسیم کریں گے۔ اب نیکسٹ دیکھیے 12,000 انٹو 4، 12,000 انٹو 4 48,000 ہوتا ہے جی، پھر 48,000 ڈیوائڈیڈ بائی 8، 48,000 ڈیوائڈیڈ بائی 8، 6,000، تو دیکھیے یہ نصف کا مطلب ہی آپ سمجھ گئے کہ 6,000 12,000 میں نصف 6,000 ہوا، یہ تو جو ہوا۔ اس کے بعد نمبر 3، 12,000 انٹو 3، 12,000 انٹو 3 36,000، 36,000 ڈیوائڈیڈ بائی 8، اسٹیپ 2، 36,000 ڈیوائڈیڈ بائی 8، 4,500، 4,500، تو لکھ دیجئے ہاں 4,500۔ تو آپ یہاں ٹوٹل کریں 4,500 پلس 1,500، 6,000 ہوا، 6,000 انٹو 6,000 12,000 ہو گئے۔ یہ جو ہے جواب ہے ترکہ جو ہے کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ تو فارمولا بالکل آسان ہے، یعنی ہر 12,000 انٹو ہر وارث کا حصہ، پھر جو جواب آتا ہے اس کو جو ہے مخرج یا اول سے ہم ڈیوائڈ کریں گے جی۔ تو یہ ایک جو ہے مثال ہم نے دیا، اس کے بعد ایک دوسری مثال بھی ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں جی۔ دوسری مثال بھی لکھیے، 2 بیوی، ایک منٹ، بیوی، بیٹا اور بیٹی، بیوی، بیٹا، بیٹی۔ بیوی کو ترکہ جو ہے انہوں نے جو چھوڑا 24,000، 24,000، 24,000، ہاں وہ یہ کامن نکال دیجئے 24,000، ہاں اس کو نکال دیجئے، ہاں تو دیکھیے 24,000، تو پہلے مسئلہ حل کر لیں گے۔ بیوی کو سمن ملتا ہے اور یہ عصبہ بغیر ہی بنتے ہیں، عصبہ بغیر ہی بنتے ہیں یہ، تو مخرج 8 ہوا، مخرج 8، 8 کا سمن 1 اور باقی بچے 7۔ اب یہاں جو ہے کسر واقع ہو رہا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو 7/3 لکھنا ہوگا کہ 7 جو ہے
न्यूमरेटर हो जाएगा, और 3 जो है, 3 कहाँ से आया, बेटे को 2 हिस्से है ना, तो 3, तो 7/3 तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 3 8 जा 24 तसी हो जाती है यहाँ पर, तसी है यहाँ पर, हाँ तसी है 24। हाँ, अब यहाँ 24,000 है, 24 है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि 1000 जो है बीवी को जाएगा, और बकिया जो है 1000 बीवी को जाएगा, और बकिया नहीं नहीं वैसा तो नहीं है। और उसके बाद जो है हम यहाँ यहाँ भी ज़रब दें क्या, 3 1 जा 3 3 7 जा 21, हाँ 21, तो बीवी को 3000 चले गए, बीवी को 3000 चले गए, और 21,000 बेटा और बेटी को, 21,000 में से इन 7,000 बेटी को, 14,000 बेटे को, हाँ प्लस प्लस 14,000, 14,000 जी, बेटे को 14,000 और बेटी को 7,000 जी। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने समझ लिया होगा। तो मैं कोई सवाल करूँ, आप लोग जवाब देंगे इंशाअल्लाह? जवाब देंगे, मैं एक सवाल करूँ आप लोग जवाब देंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोर्ड पर हम जो है पहले सवाल लिखते हैं, उसके बाद तर्का भी मैं बता देता हूँ। जी, तो सवाल लिखिए, शौहर, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आमदगी जो है वो बड़ी खुशी का बाइस है। शौहर, 2 बेटियां, माँ और बाप, तर्का जो है 45,000, 45,000 तर्का। अब मुझे शौहर का तर्के में से कितना हिस्सा बताइए? 45,000, माशाअल्लाह, फतह अल्लाह अलैकुम। तो पहले जो है आप मसला हल करें। जी जी, फतह अल्लाह अलैकुम। पहले जो है आप तर्के को हर वारिस के हिस्से से ज़रब दीजिए, उसके बाद हासिल ज़रब को मखरज या औल से डिवाइड कीजिए, तकसीम कीजिए। हर वारिस तर्के को हर वारिस के हिस्से से ज़रब दीजिए, फिर हासिल ज़रब को मखरज या औल से डिवाइड कीजिए। तो माशाअल्लाह इतनी जल्दी जब लोगों ने जवाब दे दिए, फतह अल्लाह अलैकुम। अब बाज़ लोगों को ताज्जुब होता है कि जवाब इतने जल्दी कैसे दे दे लोगों ने, तो खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ताजबाज लोग तो ताज्जुब का इजहार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फटाफट आप कर सकते हैं। तो टाइमिंग यहाँ नहीं दिया गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फतह अल्लाह अलैकुम, माशाअल्लाह। तो बड़ी खुशी हुई कि जल्द जवाब भी मिल गया। तो शौहर का हिस्सा जो है करके 45,000 में से इन्होंने तकसीम करके बता दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फतह अल्लाह अलैकुम, अल्लाह बारिक फीकुम, ज़ादकुमुल्लाहु इल्मन व अमला। हाँ चलिए, हम जो है वक्त हो रहा है, तो हम स्क्रीन पे ही हल कर लेते हैं एक बार, ताकि जिन लोगों को समझ में ना आया हो। हाँ चलिए, देखिए, शौहर को बेटियों की वजह से रुबो 1/4,
اور دو بیٹیاں سلوسان 2/3 اور ماں کو سدس 1/6 اور باپ کو سدس و عصبہ و عصبہ 1/6۔ ہاں اب یہاں دیکھیے ربو سلوسان سب ہے تو مخرج 12 ہوتا ہے، 12 کا ربو 3، سلوسان 8، سدس 2 اور سدس 2، تو 2 + 2 4، 4 + 8 12، 12 + 3 15 ہو گیا، اول جو ہے 15 ہو گیا، دیکھیے اول 15 ہو گیا، اول لکھ دیجئے آپ۔ ہاں اب یہاں دیکھیے دو بیٹیاں 8 حصے ہیں، کوئی کسر واقع نہیں ہے، ہر بیٹی کو 4 حصے مل گئے، کسر واقع نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے 45,000 ہے، 45,000 انٹو 3 کیجئے، کیلکولیٹر اوپن کر دیں، 45,000 انٹو 3 ہاں ڈیوائڈیڈ بائی 15 ہاں جواب آیا 9,000، تو شوہر کا حصہ 9,000 ہوا جی، اس ہاں 9,000۔ ہاں اس کے بعد جو ہے دو بیٹیوں کے، ہاں 45,000 انٹو 8، 45,000 انٹو 8 ڈیوائڈیڈ بائی 15 تو 24,000 دو بیٹیوں کا ہوا، تو ایک بیٹی کو کتنا ہوا 12,000، ہاں 24,000، ہاں ایک بیٹی کو نیچے لکھ دیجئے 12,000۔ ہاں اس کے بعد جو ہے 45,000 انٹو 2، 45,000 انٹو 2 90,000 انٹو 2 ڈیوائڈیڈ بائی 15 ہم آپ کو سدس ملے گا جی 15 تو کتنا ہوا 6,000 جی 6,000 ہاں 24,000 ڈیوائڈیڈ بائی 2 تو 6,000 جی الحمدللہ جواب مکمل ہے۔ اس کے بعد جو ہے ویریفیکیشن بھی کرنا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے ٹوٹل ڈالیں، آپ یہ ٹوٹل جو آپ کریں یا تو کیلکولیٹر سے یا ایسے ہی کریں، تو آپ کو جو ہے دیکھیے 9,000 لکھیے، 9,000 کیلکولیٹر میں 9,000 24,000 پلس 24,000 پلس 6,000 پلس 6,000 از اکول ٹو 45,000۔ ماشاء اللہ، فتح اللہ علیکم۔ ایک اور جو ہے جواب سوال آپ لوگوں سے مطلوب ہے، ہاں لکھے 6 بہنیں ماں اور چچا، ایک بہن کا حصہ مطلوب ہے اور ترکہ جو ہے 12,000 روپے ہے، ترکہ 12,000 روپے ہے۔ ہاں آپ لوگوں سے مطلوب ہے کہ ایک بہن کا ترکے میں حصہ کتنا ہے بتائیں۔ ایک بہن کا حصہ بتائیں۔
12,000 میں ایک بہن کو 4,000 مل جائے تو وہاں ہیں 6 بہنیں، تو کیسے 12,000 مل 4,000 ملے گا؟ نہیں، جواب ابھی نہیں آیا. احسنت فتح اللہ علیک. ہاں احسنتم. نعم. جی وقت ہو گیا تو ہم ابھی تو وقت باقی ہے. ہاں نہیں یہ تو 13,000 ایک کو ملا تو پھر ترکے سے بھی بڑھ گیا نا. یہ کسی نے 13,333 لکھا ہے، یہ تو ترکے سے ہی بڑھ گیا. 1.33 یہ تو نہیں آ سکتا نا، اتنا کم تو نہیں آ سکتا. 1033 یہ تو آ سکتا ہے. 1033 ایک بہن کا حصہ ہے. ماشاء اللہ فتح اللہ علیکم. وقت ہو گیا ہو تو ہم بورڈ پہ کریں گے انشاءاللہ، اسکرین پہ کرتے ہیں. اچھا شیخ اسکرین پر نہیں، اسکرین پر ابھی جو ہے اسکرین آپ جو ہے لارج بھی کر سکتے ہیں. آپ اسکرین جو ہے آپ کے فون میں سہولت ہے تو لارج بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ. ہاں پہلے حل کر لیں گے. چلیے 6 بہنیں ہیں تو ثلثان ہے، تو اب مسئلہ سالو کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. 6 بہنیں ثلثان. اب یہاں دونوں طریقے سے دونوں طرف بھی آپ جو ہے سویپ کر سکتے ہیں، یا ہاں ثلثان ماں کو سدس اور عصبہ 2/3. اسکرین ہاں اور عصبہ یہ بالکل واضح طور پر اسکرین نظر آ رہا ہے. شاید آپ کے فون میں کوئی مشکل ہو، آپ جو ہے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اس کو. اچھا یہاں دیکھیے مخرج جو ثلثان و سدس ہے تو مخرج 6 ہے. ہاں 6 مخرج لکھیے. 6 کا ثلثان 4، سدس 1 اور باقی بچا 1. جی اب یہاں دیکھیے 6 بہنیں ہیں، 4 حصے ہیں. یہاں کسر واقع ہو رہا ہے. آپ تصحیح کے بغیر بھی ترکہ تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے چلیے ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے تصحیح کر لیتے ہیں. تو 4/6 ہوتا ہے. 4/6 4/6. اب یہ جو ہے سمپلیفائی ہوتا ہے نا، مختصر ہوتا ہے. تو 2 2 = 4، 2 3 = 6. تو ڈینومینیٹر میں 3 عدد رہ گیا. تو 3 6 = 18. ہاں تو ہر ایک وارث سے 3 3 4 = 12، 3 1 = 3، 3 1 = 3. اب اس کے بعد جو ہے اب بغیر تصحیح کے بھی آپ ترکہ آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب دیکھیے 12,000 ہے. 12,000 × 12 کیلکولیٹر اوپن کریں. 12,000 × 12 نہیں 12 ہاں ڈیوائڈیڈ بائی 18 ہاں تو 8,000 ملا. 8,000 ملا کتنے 6 بہنوں کو. اچھا اب ہر ایک بہن کو کتنا ملے گا؟ 8,000 ڈیوائڈیڈ بائی 6 کرنا ہوگا ہم کو. ڈیوائڈ بائی 6 کرنا ہوگا. 8,000 ڈیوائڈیڈ بائی 6 تو 1,333.33 آیا ہے. اب جواب میں تو کسر آنا ہی ہے کیونکہ ہاں 1,333.33 وہ تو حساب میں نہیں آتا ہے. تو اتنا ہی ہم رکھیں 1,333 ایک ایک کو. پھر اس کے بعد 12,000 × 3 12,000 × 3 × 3 = 3 × 3 = 6 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3 = 36 × 3
डिवाइडेड बाई 18 तो 2000 हुआ जी। तो माँ को 2000 और चचा को भी 2000 हो गए। तो अब जो है देखिए वो तो अकेले हैं तो उनको मुकम्मल मिल गया। अब यहाँ 6 बहनें हैं तो हर एक को 1333। अब उसमें 1-2 रुपए का या 8 आने का फर्क आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आप मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे। अब देखिए अगर तस्हीह हमने नहीं किया तो 6 बहनों के 4 हिस्से हैं समझिए, तो हम 4 ही को बाकी रखकर 12,000 इंटू 4 कीजिए। 12,000 इंटू 4, 12,000 इंटू 4, ये तस्हीह से पहले की बोल रहा हूँ मैं। 4, हाँ, डिवाइडेड बाई 6 देखिए 8,000 बराबर तरका बराबर आया देखिए। तो तस्हीह में आदत आदत जो है वो साली मदद मालूम करने के लिए हम करते हैं, वरना तरके में कोई फर्क नहीं पड़ता है तस्हीह के करें या ना करें। तो मैं समझता हूँ कि तक़सीम तरका का जो बाब या जो हम मसला हमने पढ़ा 18 तस्हीह है जी, 18 तस्हीह है। तो बहुत ही मुफीद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गोया आपने जो है तक़सीम तरका के ज़रिए आपने गोया 60% आपने मसाइल मीरात समझ लिया है, बल्कि 60-70% आपने मसाइल मीरात समझ लिया है। तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहीं कभी भी कोई तरका आपसे मालूम करें तो आप तक़सीम करके बता सकते हैं। और वैसे जो है इंटरनेट में कई ऐसे कैलकुलेटर हैं कि आप सिर्फ वहाँ तरका लिखकर वारिसीन लिख देंगे तो वो जो है आपको मुकम्मल जवाब भी दे देगा। इंशाल्लाह उसकी एक मिसाल हम आइंदा दर्स में इंशाल्लाह करेंगे और स्क्रीन पर ही वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें कैसा हम मालूम करते हैं वो हम मालूम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए हमने सवालात जो है बहुत आसान दिए हैं, 12,000, 24,000, 45,000। अब हो सकता है आपके जो गूगल फॉर्म में जो सवाल आएगा वो लाखों में भी हो सकता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि क्या लाखों में, अगर कैलकुलेटर तो आपका लाखों क्या करोड़ों भी जो है तकसीम करके दिखा सकता है, लेकिन जो फार्मूला है आपको समझ लेना चाहिए। और इसी तरह वारिसीन हमने 3-3 वारिसीन ही बताए, बस 2 स्टेप हैं यहाँ पे आपको। वारिस के हिस्से को तरके से ज़रब दीजिए, फिर हासिल ज़रब को मखरज या औल या तस्हीह से जो है आपको डिवाइड कीजिए, बस 2 ही स्टेप है इसमें। तो आपको कोई परेशान होना नहीं है कि वारिसीन इसमें इतने ज़्यादा हैं। हम जो है सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए जो है सवालात बनाते हैं। तो तरका करोड़ों में भी हो कोई फ़र्क नहीं है, और वारिसीन जो है कितने भी बढ़ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बढ़ेंगे, मर्दों में जो 4, औरतों में 8 या असाबे फ़राइज़ होंगे, और कुल 12 जो हमने असबा पढ़े थे वही होंगे। तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मसाइल बिल्कुल आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह गूगल फॉर्म में जो है सवालात आएँगे, आप जो है कॉपी पेन रखकर आप ध्यान से इसको हल करें, फिर जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो और भी जो मज़ीद क्लासेस हैं उसमें भी आप शरीक हों, मज़ीद फ़ायदे होंगे आपको। और मैंने जो बताया आपको क्या वो इनहेरिटेंस कैलकुलेटर एक आता है, उसको भी जो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो नख्तिम अला हादिल कलिमात या अख्ती। नाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकल्लाहु फीकुम व जज़ाकुमुल्लाहु हसनल जज़ा, नफ़अल्लाहु बिकुमुल उम्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने शेख मोहतरम के साथ इल्म मीरास की 14वीं क्लास के अंदर इल्म मीरास की एक अहम नशिस्त तक़सीम तरका के ताल्लुक से बहुत अहम बातों को अमसाल के जरिए सीखने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों ने वक्तन फ़ौक्तन बिलफौर जवाबात भी दिए। हम बिला किसी ताख़ीर शेख मोहतरम का ममनू मशकुर अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म अमल में इजाफा नसीब अता फरमाए, आपके इन खिदमात जमीला को कबूल नसीब अता फरमाए। और आप तमाम मुशारिकीन का भी हम बेहद ममनू मशकुर हैं
کہ آپ الحمدللہ اپنی قیمتی اوقات کو نکال کر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور علم کو حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول نصیب عطا فرمائے اور ہمارے اوپر مکمل طور پر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اب ہم بلا کسی تاخیر آج کی اس 14ویں کلاس کے اختتام مجلس کا اعلان کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان. میں ایک دو باتوں کی وضاحت کر دیتا ہوں. کسی کا سوال آیا ہے کہ وارث کے حصے کو ضرب کرنے کے بعد اول یا مخرج دونوں میں سے کس سے تقسیم کرنا ہے؟ اول سے تقسیم کرنا ہے. دیکھیے مخرج صرف ہو تو صرف مخرج، اگر مخرج اول بن جائے تو اول سے ڈیوائڈ کرنا ہے، اور اگر تصحیح ہو جائے تو تصحیح سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہاں ایک گزارش کسی نے کی ہے کہ سوال نامہ سے پہلے جو ہے کچھ مثالیں دیجئے، مشق کر لیں گے. تو سوال نامہ ہی مشق ہے اور کچھ نہیں ہے. تو انہی جو سوال نامے میں جو سوالات ہوتے ہیں انہی سوالات کو آپ حل کیجئے، وہی مشق ہے. زیادہ اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہے. امتحان تو نہیں لے رہے ماں باپ کا. آپ کی شرکت جو ہے جو سوال نامے میں ہم دے کر کرنا چاہتے ہیں، شرکت آپ کی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں جواب غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. امتحان تو انشاءاللہ آخر میں ہوگا. تو انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.